نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انک انت التواب الرحیم وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دیجیے، ھذا بلدا آمنا، اس کو شہر امن کا، وارزق اہلہ، اور روزی دیجیے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، میوے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں کا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار، وارنا مناسکنا، اور بتلا ہم کو طریقے حج کرنے کے، وتب علینا، اور ہم کو معاف کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ جاری ہے۔ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑ آئے، جو اس وقت ایک بے آباد سنسان جگہ تھی، نہ پانی نہ آبادی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا گھر آباد کرنا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے، راستے میں ہی تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے چھپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ادھر اپنے بچوں کو دیکھتے، اپنی اہلیہ کو دیکھتے کہ بس اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل جنگل ہو، آخر رات بھی آئی، راتیں آئی، کتنی راتیں آئی ہوں گی، حضرت بی بی ہاجرہ اکیلی رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً یہ پورا گھرانہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس دعا کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو روزی عطا فرمائیے، میوے عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر بن گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو
اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون اور محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت والے کتنی خرابیوں اور کفر اور شرک کی رسموں میں مبتلا تھے، مگر اس کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم تکریم کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ دشمن بھی اگر وہاں مل جاتا تو حرم میں اس سے قصاص اور انتقام نہیں لیتے تھے۔ حدود حرم میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا۔ حدود حرم میں شکار جائز نہیں ہے، ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دعا بھی قبول فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر اللہ جل شانہ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ لفظ استعمال فرمائے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ، کہ یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیے، ثمرات عطا فرمائیے، لیکن من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت والے دن پر، ان کو یا اللہ آپ رزق عطا فرمائیے، پھل عطا فرمائیے۔ اس میں حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ یعنی مستقبل میں اس شہر کے رہنے والوں کے لیے جو دعا کی، اس میں یہ شرط لگا دی یا اللہ ان میں سے جو ایمان لائیں ان کو فروٹ عطا فرمائیے، پھل عطا فرمائیے، روزی عطا فرمائیے۔ تو آپ نے یہ صرف ایمان والوں کے لیے کیوں دعا کی؟ اس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں جس طرح کے یہ بات آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی میں آپ کو امامت عطا کرنے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی میری اولاد کو بھی یہ نعمت ملے گی، یعنی نبوت، شان و عظمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، ان کو یہ مقام عطا نہیں ہوگا، ظالموں کو یعنی جو ایمان نہیں لاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر یہ دعا کی تھی یا اللہ ان میں سے جو ایمان لائیں انہیں آپ پھل فروٹ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ جب معاملہ روزی اور رزق کا ہے تو اس میں جو میرے دشمن بھی ہیں نا وہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے تو دعا کی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ رسول پر آخرت پر ان کو روزی دینا۔ فرمایا نہیں ابراہیم ایسا نہیں، بلکہ جو ہمارے اوپر ایمان نہ بھی لائے، ہماری نافرمانی کرے، کفر کی زندگی گزارے، ان کو بھی ہم روزی دیں گے۔ وہ تو آپ سے بات ہوئی تھی نبوت کے بارے میں کہ آپ والا شان عزت یا نبوت آپ کی اولاد میں سے ان کو ملے گی جو اس کے اہل ہوں گے، یعنی مومن ہوں گے۔ یہاں بات ہے روزی کی، تو روزی رزق یہ سب کو دینا اللہ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ،
اس کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا، قلیلاً دنیا کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بہت زیادہ بھی دے دیتے ہیں، جس طرح اس وقت موجودہ حالات میں ظاہری طور پر دنیا کی مالداری، عیش و عشرت، خوشحالی کفار کے پاس ہے۔ یہ بھی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ترک جہاد کا نتیجہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط فرما دیں گے۔ تو آج وہی نتیجہ ہے، امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر جہاد کو چھوڑ رکھا ہے، چنانچہ ذلت اہل اسلام پر مسلط ہے، ہر جگہ پریشانی ہے۔ حتی ترجعوا الی دینکم، اسی حدیث کے آخر میں فرمایا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے تو ذلت تمہارے اوپر مسلط رہے گی۔ یہاں دین سے مراد حضرات محدثین نے جہاد کو قرار دیا ہے کہ جب تک جہاد کی طرف واپس نہیں لوٹو گے اس وقت تک ذلت تمہارا مقدر رہے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام ماننے والوں کو بھی روزی اور رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے لفظ قلیلہ استعمال فرمایا کہ ہم ان کو نفع دیں گے تھوڑا، حالانکہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو نفع بہت سارا وہ پا لیتے ہیں دنیاوی طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے آخرت کے مقابلے میں اگر کوئی انسان 100 سال 150 سال عیش اور عشرت میں گزار کے جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، بھئی قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا، ابراہیم آپ نے تو دعا مانگی کہ اس شہر کے جو رہنے والے ہیں جو ایمان لائیں گے ان کو روزی عطا فرمانا، لیکن ہمارا ضابطہ کیا ہوگا؟ ومن کفر، جو کافر ہوں گے فَأُمَتِّعُهُ، ان کو بھی ہم نفع پہنچائیں گے، ان کو بھی روزی ہم لازمی پہنچائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو، ہم اپنوں کو بھی دیتے ہیں، ہم غیروں کو بھی دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ورنہ ہم انسان جو ہیں ہم تو محض انہی کو نوازتے ہیں نا جو ہماری عزت کریں، احترام کریں، اور جو ہماری بے اکرامی کرے اور ہمارے خلاف چلے ہم اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن اللہ جل شانہ اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ اپنوں کو بھی دے رہے ہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں تو ہم اپنے دشمنوں کو بھی دیں گے، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں یا غیر مکہ کے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، ہاں البتہ ایک بات ہے کہ پھر ہم ان کو جبراً بلائیں گے دوزخ کے عذاب کی طرف۔ دنیا میں تو وہ خوب کھیل کود کریں، نافرمانی جیسے کرتے ہیں کرتے رہیں، تو ان کی بس دنیا ہی ہے، جو ہی ان کی روح نکلی تو جہنم کے گہرے گڑھوں میں وہ گر گئے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہ قواعد قاعدہ سے ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب ہم مکان تعمیر کرتے ہیں ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھتے ہیں، اس کو ردے کہا جاتا ہے، ردے لگانا، تو عربی میں اس کو قواعد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی۔ یکم ذوالقعدہ سے شروع ہوئے اور 25 ذوالقعدہ کو یہ کام مکمل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کا گھر
باپ اور بیٹے نے بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی. ربنا تقبل منا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. ہم نے جو آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے حکم پر آپ کے گھر کی تعمیر کی ہے، یا اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں اس پر فخر کرنے کے بجائے، اترانے کے بجائے، عاجزانہ طور پر اللہ جل شانہ کے یہاں ہاتھ اٹھائیں اور قبولیت کی دعا کریں. بھائیو، اصل تو قبولیت ہے، اصل تو قبولیت ہے. اگر اللہ تعالی قبول فرما لیں پھر تو کیا ہی بات ہے. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ہم نے 10 20 سال 40 سال نمازیں پڑھیں، اچھے اعمال کیے، لیکن کسی گڑبڑ کی وجہ سے، نقص نیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ تعالی قبول نہ فرمائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا ڈرتے رہیں اعمال کر کے کہ یا اللہ میرا عمل قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے. یہ جو ہم آمین کہتے ہیں نا، تو آمین کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اے اللہ قبول فرما لیجئے. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید کچھ اور دعائیں بھی ہیں، انشاءاللہ پھر ان کا تذکرہ کل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.